اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھی اور دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کے دن ایک ایسی ویڈیو ہے تمام عورتوں کے لیے اور میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے کہ جو عورتیں محرم الحرام میں 10 قسم کے ایسے کام ہیں، اگر وہ کریں گی تو گھر کے اندر سے رزق ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور گھر کے اندر پریشانی آتی جائے گی۔ تو 10 ایسی باتیں میں بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ان 10 باتوں کا خاص اہتمام کرنا ہے اور اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ نے اس 10 باتوں کا خیال رکھ لیا تو گھر کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے اتنا پیسہ آئے گا، اتنا رزق آئے گا، اتنی خوشیاں آئیں گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ان 10 کاموں کو اہتمام کر کے ان کو نہ کیا تو آپ کے گھر سے رزق ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اور خصوصاً اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر 10 محرم الحرام بلکہ پورا محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اگر ان 10 باتوں کا خاص خیال رکھیں گے تو الحمدللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کے گھر کے اندر خوشیاں ہوں گی۔ اگر آپ نے ان 10 باتوں کا خیال نہ رکھا تو یہ گھر ایک غمگین ہو جائے گا، گھر کے اندر پریشانی آ جائے گی اور رزق دن بدن ختم ہوتا ہوا آپ کے سامنے آپ کو نظر آئے گا۔ تو آج کی ویڈیو خصوصاً عورتوں کے لیے ہے اور ان ماؤں اور بہنوں، بیٹیوں کے لیے ہے جو گھر کے اندر رہتی ہیں، گھر کے کام کاج کرتی ہیں، تو ان کے لیے یہ اسپیشل ویڈیو ہے۔ تو آج کی ویڈیو بغیر سکپ کیے مکمل سنیں تاکہ کوئی ایسی بات نہ رہ جائے جس سے آپ کو بعد میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور پھر آپ کو پچھتانا پڑے۔ تو میں اپنے تمام دوستوں کو، اپنے تمام بھائیوں کو اور اپنی تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ گزارش کروں گا کہ سب مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہم آگے 10 باتیں آپ کو بتائیں کہ 10 باتیں یہ جو ہے آپ نے پکا لینی ہے، آپ کے دل میں ہر وقت رہنی چاہیے، آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، تاکہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر یہ کبھی بھول کر بھی 10 کام جو ہیں وہ نہ کرنا۔ تو سب مل کر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آگے چلنے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی فور ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موقف کی جانب۔ میں اپنی تمام بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو خصوصاً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بڑی غور سے سننی ہے۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ گھر کے اندر جھاڑو لگائیں تو آپ نے گانے لگا کر جھاڑو نہیں دینا، گھر کے اندر میوزک وغیرہ نہیں لگانا، یا ہینڈ فری آپ کانوں میں لگا لیتے ہیں اور ساتھ گانے سنتے رہتے ہیں اور گھر کے اندر صفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کام بالکل چھوڑ دیں۔ اگر اس مہینے کے اندر
آپ نے یہ کام کیا تو گھر کے اندر آپ کا رزق ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک نمبر۔ اور دوسرے نمبر پر اکثر عورتوں کو، مردوں کو، گھر کے اندر بچوں کو ایک بیماری ہوتی ہے کہ جب وہ فری ہوتے ہیں تو اپنے ناخنوں کو اپنے منہ میں رکھ کر دانتوں کے نیچے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک عادت بنی ہوئی ہوتی ہے اکثر بندوں کو، اور یہ ایک بیماری بھی ہے۔ تو آپ نے خاص اہتمام کرنا ہے، خاص اس کے اوپر دھیان رکھنا ہے کہ گھر کے اندر کوئی ایسا بچہ یا کوئی ایسی بچی یا کوئی بھی بڑا چھوٹا اپنے ہاتھوں کے ناخن جو ہیں وہ دانتوں سے نہ کاٹے۔ نمبر تین یہ ہے کہ گھر کے اندر جب آپ جھاڑو دیں تو جھاڑو دیتے ہوئے آپ کے بال، سر جو ہے وہ بالکل کپڑے سے ڈھانپا ہونا چاہیے، سر ننگا نہیں ہونا چاہیے، سر کے اوپر چادر ہونی چاہیے، دوپٹہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے تمام بال جو ہے وہ اس پردے کے نیچے، اس کپڑے کے نیچے ہونے چاہیے۔ تو 3 باتیں ہو گئی۔ اور چوتھے نمبر پہ کھانا پکاتے وقت بھی سر ننگا نہیں رکھنا۔ کھانا جب پکائیں گے تو اکثر عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ گھر کے اندر ویسے ہی بال کھول کر چلتی رہتی ہیں۔ اس کا خاص اہتمام کرنا ہے کہ جب بھی آپ گھر کے اندر کھانا آپ پکائیں تو گھر کے اندر جوں ہی کھانا پکائیں تو اپنا سر جو ہے وہ ڈھانپ لیں۔ تو 5ویں نمبر پر رات کو برتن ڈھانپ کر سونا چاہیے، ویسے برتن کو نہیں چھوڑنا۔ اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ گھر کے اندر ویسے ہی جہاں کچن میں کسی جگہ پر برتن جو ہے وہ رکھ کر سو جاتے ہیں، ایسے نہیں کرنا۔ رات کو برتنوں کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے اور رات کو برتنوں کو دھو کر رکھنا چاہیے۔ یہ 6 نمبر ہے۔ اور 7ویں نمبر پر کھانا جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے برتن میں نہیں کھانا چاہیے۔ اگر کوئی ٹوٹا ہوا برتن ہے جس میں کوئی چائے پی رہے ہیں یا کوئی اور پلیٹ ہے آپ کے گھر کے اندر ٹوٹی ہوئی، تو اس کو ایک سائیڈ پر کر دیں۔ اس سے بھی گھر کے اندر رزق کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد 8 نمبر، اپنے گھر کے اندر جب آپ جھاڑو دیتے ہیں اور کوڑا کرکٹ ایک کونے میں جمع کر دیتے ہیں، اور خصوصاً اپنا جھاڑو جو ہے وہ کچن کے اندر رکھ دیتے ہیں، یہ بھی آپ نے کام نہیں کرنا۔ ایک تو گھر کے اندر جو ہی آپ جھاڑو دیں تو کبھی بھول کر بھی ایک کونے میں نہ رکھیں، اس کو باہر پھینک دیں یا کسی کوڑا کرکٹ کسی جگہ پر بھی جو ہے وہ باہر باسکٹ وغیرہ میں پھینک دیں۔ گھر کے اندر موجود نہیں ہونا چاہیے۔ اور گھر کے اندر جس جھاڑو کے ساتھ آپ صفائی کرتے ہیں وہ جھاڑو کچن کے اندر بھی موجود نہیں ہونا چاہیے۔ تو 9ویں نمبر پر یہ ہے کہ گھر کے اندر جب طلوع آفتاب ہو، سورج نکلنے سے پہلے آپ نے اس وقت جب صبح اذانیں ہوں تو اس وقت آپ کو اٹھ جانا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور سورج نکلنے سے پہلے آپ کا جاگنا ضروری ہے۔ جو ہی سورج نکلے گا اس کے بعد آپ کے گھر کے اندر رزق کی کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور خصوصاً کئی بندوں کو یہ عادت ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے فرشتے آتے ہیں، روزی تقسیم کرتے ہیں، اور اکثر لوگ جب سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس وقت اللہ کے فرشتے تقسیم کے لیے آئے ہوتے ہیں رزق کو، لیکن وہ بدبخت سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے سورج جو ہے وہ طلوع آفتاب سے پہلے نہیں سونا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اکثر بندوں کی عادت ہے بڑا لیٹ اٹھتے ہیں تو رات کو لیٹ سوتے ہیں، صبح فجر کے ٹائم اٹھیں اور سورج نکلنے تک آپ بالکل نہ سوئیں، اللہ کی عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، یا گھر کے اندر آپ چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ اور آخری 10 نمبر، مکڑی اور جالے جو ہیں یہ گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر جہاں جالے ہوتے ہیں، مکڑی ہوتی ہے تو ادھر گندگی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے فائدے کے لیے ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی آپ نے مسہیب کی، گھر کے اندر ان چیزوں کا اہتمام نہ کیا تو گھر کے اندر سے رزق کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا یہ فرمان بھی ہے کہ الطہور شطر الایمان، انسان کی زندگی کا آدھا ایمان جو ہے وہ صرف صفائی ہے۔
اگر آپ ایک صفائی پر فوکس کر لیں تو باقی سب عبادات آدھی ہے، اور پورا ایمان جو آدھا ہے وہ آپ کی صفائی ہے۔ اگر صفائی کا اہتمام کر لیں گے تو گھر کے اندر رحمتیں برکتیں اللہ کی جانب سے نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ پاک کا ہم سب مل کر یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میں اپنی تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو، جو بھی ہمیں سن رہے ہیں، یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے اپنے دوستوں میں شیئر کریں، فیملی میں شیئر کریں، کیونکہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے، کوئی غلط کام ایسا نہیں کرنا جس سے ہمیں بعد میں پچھتاوا ہو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔